اب یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ آپ خود چل کر آگے، آپ کے تو بڑے گلے شکوے تھے۔ جی ہم آئے نہیں، لائے گئے اور بہت اہتمام سے لائے گئے۔ اور کون لایا ہے آپ کو؟ لایا کون ہے؟ اچھا، حکومت نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو اپنی سیاسی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دیا، لیکن اصل میں مسئلہ حکومت کا بھی نہیں ہے۔ اگرچہ وزیر اعظم پاکستان کچھ ایسی بات کر رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ بہت بڑا ایک شطرنج کا کھیل شروع کیا ہوا ہے جس کے اوپر سوچ وچار کر کے مووز کی جا رہی ہیں، لیکن حقیقت ای وی ایم مشینز کی حکومت سے متعلق اتنی نہیں ہے جتنی ان ہاتھوں سے متعلق ہے جنہوں نے پچھلے انتخابات کروائے اور اگلے انتخابات بھی کروانے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کا کانفیڈنس اتنا کیسے ہے اور ان سے سوالات جو کیے جا رہے ہیں وہ کس قسم کے ہیں، ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ سر کوئی سرپرائز تو نہیں ملے گا آج؟ سر کوئی سرپرائز؟ اکثریت کے باوجود پریشان نظر آ رہے ہیں، ملاقاتیں سر آج کوئی سرپرائز تو نہیں ملے گا؟ سر ایک منٹ بولنا چاہ رہے ہیں۔ پی ایم صاحب اتنی ملاقاتیں کر رہے ہیں، کوئی پریشانی تو نہیں ہے اکثریت کے باوجود؟ اکثریت کے باوجود اتنی ملاقاتیں کر رہے ہیں آپ اپنے سر یہ بتا دیں آج سرپرائز ملے گا، آپ کوئی سرپرائز دیں گے؟ دیکھو جو کھلاڑی ہوتا ہے نا، وہ جب میدان میں چلتا ہے وہ ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے جو بھی مخالف کرے گا میں اسے بہتر کروں۔ تو وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ جو کھلاڑی ہے وہ میدان میں اترتا ہے اور میدان میں اترنے کے بعد جو بھی اس کا مخالف کرتا ہے وہ اس سے بہتر کرتا ہے۔ بالکل درست بات ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کھلاڑی ہے کون؟ وزیر اعظم صاحب کو کھیل بنا کر دے دیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی نوٹیفیکیشن کے بعد جو مقتدر حلقوں کے ساتھ آپ کو ایک بڑی خلیج نظر آتی تھی، وہ خلیج آپ کو کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے معاملے کے اوپر۔ بہت سارے ایسے عناصر ہیں جنہوں نے رابطے کر کے صحافیوں کو بتایا ہے کہ کس طرح ان سے رابطے کیے گئے، ان کو کہا گیا کہ بندے تو پتر بنو، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے لیے آپ نے ووٹ ڈالنا ہے۔ اس کے اندر وزیر اعظم پاکستان کے اتحادی بھی شامل ہیں۔ کچھ پی ٹی آئی کے جو ناراض لوگ تھے کے پی سے متعلق، ان کو تو باقاعدہ آفسز کے اندر بلا کر یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ تو بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ پھر یہ پیچ اپ ہو رہا ہے یا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے اتنی کوشش کی جا رہی ہے؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے اوپر حکومت اتنا اصرار کیوں کر رہی ہے؟ دیکھیں، اگر آپ حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو انہوں نے پچھلا انتخاب جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے بغیر جیتا ہے۔ ان کو تو اس کے اوپر اصرار کرنے کی کوئی منطق سمجھ نہیں آتی کہ جب وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے بغیر ہی انتخاب جیت سکتے ہیں، آپ نے کچھ 20 25 30 سیٹیں آگے پیچھے کرنی ہیں، تو اس مرتبہ اس کے اوپر اصرار اس طرح کیوں کر رہے ہیں جس طرح انہوں نے پہلے نہیں کیا اور جس طرح مشینوں کے بغیر بھی وہ الیکشن جیت پائے؟ حکومت کا انٹرسٹ یقیناً ہے، کیونکہ ہم نے ایس ٹی ایچ کے ذریعے، ایکسپرٹس کے ذریعے آپ کو بتایا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے اندر بہت کم پیمانے پر رد و بدل کر کے آپ نتائج کو کس طرح پلٹا سکتے ہیں۔ کوئی 40 کے قریب قومی اسمبلی کی سیٹیں آگے پیچھے کر سکتے ہیں اور 70 80 سے زیادہ سیٹیں جو ہیں آپ پروونشل اسمبلی کے اندر آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ خیر صلی اللہ آپ کی اکثریت آ سکتی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے حکومت کو اتنے پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو مشینوں کے بغیر ہی ماشاءاللہ معتبر ہو گئے۔ تو اصل ایشو کیا ہے؟ اصل ایشو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں جو آپ کو یہ بھی ایکسپلین کرے گا کہ دوبارہ سے اتحادیوں کو فون کس نے کیے، پراسرار قوتیں جو ہیں وہ دوبارہ سے متحرک کیوں ہوئیں۔ اصل میں ایشو یہ ہے کہ 2018 کے انتخابات کے بعد جب تنازع پھیلا تو سب نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف انگلیاں اٹھائیں، سب نے کہا کہ جی یہ جو دھاندلی ہے اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ پچھلی جو میٹنگ ہوئی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز سے متعلق اتحادیوں میں، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب موجود تھے، تمام کے تمام جو اہم اتحادی ہیں انہوں نے حکومت کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ ایم کیو ایم نے کہا جی کہ آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو 2018 میں دھاندلی ہوئی، اگر آپ نے وہ حالات تبدیل نہیں کیے تو آپ یہاں پر جیسی بھی مشینیں لگا دیں، دھاندلی تو ہونی ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی۔ جی ڈی اے نے بھی اپنے خلاف اپنے مختلف حلقوں کے اندر جو دھاندلی ہوئی اس کا ذکر کیا اور کہا کہ مشین میٹر نہیں کرتی، جو بندہ مشین کے پیچھے بیٹھا ہوا وہ میٹر کرتا، تو اگر آپ نے وہ حالات تبدیل نہیں کیے تو ہمارے لیے جو ہے مشین کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ حتیٰ کہ کیو لیگ کی طرف سے بھی جو ممبران موجود تھے انہوں نے بھی اس کے اوپر اعتراضات کیے اور کہا کہ جب تک آپ نے ان ہاتھوں کی حرکت کو بند نہیں کیا، مشینیں جو ہیں وہ ایک خاص طریقے سے ہی حرکت کریں گی اور نتیجہ جو ہے وہ اپنی من پسند کا لینے کی کوشش کی جائے گی۔ تو وہ اتحادی جو ہیں
وہ اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ حکومت بہرحال کوشش کر رہی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو اس حد تک معتبر کر دیا جائے کہ بل وغیرہ پاس ہونے کے بعد باقاعدہ یہی نظام اگلے انتخابات کے اندر لاگو ہو۔ تو حکومت کا کنسرن صرف اتنا سا ہے کہ جو ان کو کہا جا رہا ہے اس کو کروا دیا جائے۔ آپ یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ آپ خود چل کر آگے، آپ کے تو بڑے گلے شکوے تھے۔ جی ہم آئے نہیں، لائے گئے اور بہت اہتمام سے لائے گئے۔ اور کون لایا ہے آپ کو؟ لایا کون ہے؟ وہی لائے۔ اچھا، جو کہنے والے ہیں ان کا کنسرن یہ ہے کہ 2018 میں جو کچھ ہوا اس کا تمام کا تمام ملبہ ہم پر گرتا ہے، یعنی کام کرنے ہیں لیکن ملبہ نہیں لینا۔ اس مرتبہ ملبے سے بچنے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو متعارف کروایا جا رہا ہے کہ اگر انتخابات کے نتائج کسی کو قابل قبول نہیں ہوئے تو اصل بلیم تو آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے اوپر ڈالیں گے، جن کا نہ کوئی عہدہ ہے، جن کا نہ کوئی گریڈ ہے، جن کا نہ کوئی رینک ہے، جن کا نہ کوئی چہرہ ہے۔ تو آپ کے پاس اپنے تمام کام کو چھپانے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز والا آرگومنٹ موجود ہوگا کہ ہم نے اس کے ذریعے الیکشن کروائے ہیں، تو اگر اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو آپ مورد الزام ٹھہرائیں، آپ ہماری طرف انگشت نمائی نہ کریں۔ تو اصل میں تمام کام کرنے وہی ہیں 2018 والے یا اس کے قریب ترین، نتائج ہو سکتا ہے کسی اور پارٹی کے حق میں ہو، لیکن کرنے وہی کام ہے، صرف اس مرتبہ بلیم نہیں لینا۔ تو بلیم نہ لینے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشینز نہ ہوئیں تو اگلے انتخابات کا نتیجہ جو بھی نکلے گا ہر کوئی یہی حوالہ دے گا کہ 2018 میں جس طریقے سے آپ نے کھیل کھیلا اگلے انتخابات میں بھی آپ نے ویسا ہی کھیل کھیلا ہے، ہو سکتا ہے بینیفیشری اس کا تبدیل ہو گیا ہو۔ تو اس وقت الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہیں وہ حکومت کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی پراسرار قوتوں کی ضرورت ہے، کیونکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے علاوہ جو بھی انتخابی کارروائی ہوگی اس کا تمام ملبہ ان قوتوں پر جائے گا، اور اس مرتبہ وہ یہ ملبہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔